نبي عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعود في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد بالفراش ولله الحجر رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر. عمرو بن شعیب کی یہ روایت، اس روایت میں رسم جاہلیت کی تردید ہے کہ زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا. زمانہ جاہلیت کی جو ایک رسم تھی کہ آدمی کسی عورت سے باندی سے زنا کرتا اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا تو جا کر یہ دعویٰ کر دیتا کہ یہ بچہ میرا ہے اور وہ بچہ اسی کا شمار ہو جایا کرتا تھا. اسلام نے اس رسم جاہلیت کی تردید کی اور اس کا خاتمہ کیا. اس روایت میں اسی کو بیان کیا گیا. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں آدمی میرا بیٹا ہے، ان فلانا ابنی، فلاں میرا بیٹا ہے. بات پوری ہو گئی. بیٹا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عاہرت بأمہ فی الجاہلیہ. اپنے دعوے کی دلیل بیان کر رہے ہیں. ان فلانا ابنی، فلاں آدمی میرا بیٹا ہے. یہ جملہ پورا ہوا. پھر اپنا جو دعویٰ کیا اس کی دلیل بیان کی. عاہرت بأمہ فی الجاہلیہ، چونکہ میں نے اس کی ماں سے زمانہ جاہلیت میں زنا کیا تھا، اس زنا سے وہ بچہ پیدا ہوا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا دعوة فی الاسلام، اسلام کے اندر زنا کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہو اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. لا دعوة فی الاسلام، کوئی دعویٰ بسبب زنا اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ اس کا مطلب لا دعوة فی الاسلام ذهب امر الجاہلیہ، جاہلیت کی جو بات تھی وہ ختم کر دی گئی، وہ ختم ہو گئی. زمانہ جاہلیت میں رسم جاہلیت یہ کہ زنا سے نسب ثابت ہوتا تھا، وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب تو الولد للفراش، اب تو بچہ اس کا ہوگا جو فراش کا مالک ہوگا. اب یا تو عورت کا مالک اس کا شوہر ہوگا یا عورت کا مالک اس کا آقا ہوگا. لہذا ان دونوں صورتوں میں عورت اگر باندھی ہے تو بچہ آقا کا، اور اگر عورت متزوجہ ہے تو بچہ شوہر کا. الولد للفراش وللعاہر الحجر، زنا کار کے لیے اور زانی کے لیے تو پتھر ہیں. وللعاہر الحجر، پتھر سے مراد یا تو رجم کیا جانا، یا تو اس کو رجم کیا جائے گا. سوال پیدا ہوا ہر زانی تو رجم نہیں کیا جاتا. حدیث کہہ رہی ہے وللعاہر الحجر، کہ زانی کے لیے پتھر. ہر زانی کو تو رجم نہیں کیا جاتا، کہ جس کو نہیں کیا جاتا اس کو عارض کی وجہ سے نہیں کیا جاتا. عارض کیا؟ اس کا شادی شدہ نہ ہونا. حدیث نے تو کہا وللعاہر الحجر، زانی کے لیے پتھر ہیں. تو سوال پیدا ہوا کہ ہر زانی کے لیے تو پتھر نہیں، مطلب رجم کیا جانا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ زانی کو زانی کی سزا رجم کیا جانا، اور جس کو رجم نہیں کیا جاتا وہ کسی عارض کی وجہ سے. جیسے عارض آدمی کا غیر شادی شدہ ہونا، تو پھر ایسی صورت میں رجم کے بجائے اس کو سزا دی جاتی ہے تجلید کی، یعنی کوڑے مارنے کی. بعض حضرات نے اس کا دوسرا مطلب بیان کیا وللعاہر الحجر، حجر بمعنی حرمان، یعنی زانی تو محروم رہتا ہے، زانی کو کچھ نہیں ملتا. زانی دعویٰ کر رہا ہے کہ بچہ میرا ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے وہ اس کی میراث کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن شریعت اس کو محروم قرار دے رہی ہے. وللعاہر الحجر، زانی کے لیے تو پتھر یعنی محرومی ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا اس کے دعوے کے مطابق.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من النساء لا خلاء عاد بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر رواه ابن ماجہ. یہ بھی عمرو بن شعیب سے روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اور ان کے شوہروں کے درمیان لعان نہیں ہے. لا ملاعنت بینہن، بعض نسخوں میں بینہن و بین ازواجہن، اور یہی صحیح ہے کہ ان کے اور ان کے شوہروں کے درمیان لعان نہیں ہے. لا ملاعنت بینہن و بین ازواجہن، ان کے اور ان کے شوہروں کے درمیان لعان نہیں ہے. ایک اختلافی مسئلہ ہے اور وہ اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے تعریف سے. حضرات حنفیہ نے لعان کی تعریف کی ہے شہادات مؤکدات بالایمان. گویا کہ حنفیہ کے نزدیک لعان کی اصل شہادت یعنی گواہی ہے. جمہور علماء نے لعان کی تعریف کر رکھی ہے ایمان مؤکدات بالشہادات. گویا کہ ان کے نزدیک لعان کی اصل ایمان یمین یعنی قسم ہے. یہ تعریف کے درمیان اختلاف ہوا حنفیہ اور جمہور علماء کے درمیان. ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا ان دو لوگوں کے درمیان کہ جن کے درمیان لعان کرایا جا رہا ہو. حنفیہ کے نزدیک لعان ان 2 آدمیوں کے درمیان ہوگا یعنی عورت اور مرد کے درمیان جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں. شہادت کی اہلیت کے لیے دین کا ایک ہونا ضروری. لہذا جس کا دین مختلف ہوگا وہ ایک کی دوسرے کے حق میں یہ خلاف گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. جمہور علماء کے نزدیک چونکہ لعان کی اصل یمین ہے یعنی قسم، اور قسم کے لیے اہلیت شرط نہیں، جو چاہے قسم کھائے، جس کے خلاف یا جس کے اوپر قسم کھا لے. اس لیے ان کے نزدیک میاں بیوی کے دین میں اگر فرق بھی ہوا تو جب بھی دونوں کے درمیان میں لعان قائم ہوگا، کیونکہ لعان کی اصل یمین. حنفیہ کے نزدیک لعان کی اصل شہادت، تو شہادت کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کا دین ایک ہو. یہ حدیث حنفیہ کی دلیل ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بیوی یہودیہ ہے یا بیوی نصرانیہ ہے اور شوہر مسلمان ہے اور پھر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو لعان نہیں ہوگا دین کے مختلف ہونے کی وجہ سے. الیہودی النصرانیۃ تحت المسلم والیہودیۃ تحت المسلم. بیوی یہودیہ ہے، بیوی نصرانیہ ہے، تو چونکہ اس کا مذہب الگ ہو گیا اور شوہر کا مذہب الگ ہو گیا، لہذا اب دونوں کے درمیان میں لعان نہیں ہو سکتا، کیونکہ لعان گواہی ہے اور گواہی کے لیے دین کا ایک ہونا شرط ہے. تیسرا بیان کیا گیا والحرۃ تحت المملوک. آزاد عورت جو غلام کے نکاح میں ہو، یا ایسے ہی والمملوکۃ تحت الحر، باندی جو آزاد کے نکاح میں ہو. چونکہ یہاں پر وہاں بیوی کے حق میں اہلیت نہیں پائی جا رہی ہے، یہاں شوہر کے حق میں اہلیت نہیں پائی جا رہی ہے. غلام گواہ بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، باندی گواہ بننے کی اہلیت نہیں رکھتی. اب ایک صورت میں بیوی باندی ہے، ایک صورت میں شوہر غلام ہے، اور یہ دونوں گواہ بننے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتے. لہذا ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان میں لعان بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ لعان کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک گواہ یعنی شہادت کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو، کیونکہ لعان کی اصل شہادت یعنی گواہی ہے. اس حدیث سے استدلال کیا ہے حضرات حنفیہ نے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 4 من النساء لا ملاعنت بینہن. 4 عورتوں کے درمیان اور ان کے شوہروں کے درمیان میں کیا نہیں ہے؟ لعان نہیں. اس لیے صاحب شرح وقایہ نے لکھا ہے کہ ان کان الزوج القاذف عبدا او کافرا او محدودا فی قذف. ان کان الزوج
انکان زوج القائف، تہمت لگانے والا شوہر اگر غلام ہے یا کافر ہے، او یا اس کو پہلے کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانے کے بعد اس کو ثابت نہ کرنے کی وجہ سے حد لگائی جا چکی ہے، تو ان صورتوں میں لعان نہیں کرایا جائے گا، بلکہ حدہ، شوہر کو بیوی پر زنا کا الزام لگانے کی وجہ سے حد قذف لگائی جائے گی۔ صاحب شرح وقایہ نے اس کی صراحت کی، اور دونوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان میں کوئی لعان قائم نہیں ہوگا۔ اگر تہمت لگانے والا، الزام لگانے والا شوہر کیا ہو، غلام ہو یا کافر ہو یا محدود فی القذف ہو۔ ایسے ہی اگر شوہر تو گواہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن بیوی کے اندر گواہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، جیسے ابھی بتلایا کہ بیوی یہودیہ ہو یا نصرانیہ ہو یا بیوی باندی ہو یا بیوی نابالغہ ہو یا بیوی محدود فی القذف ہو یا بیوی مجنونہ ہو، تو پھر ان صورتوں کے اندر بھی لعان نہیں ہوگا اور شوہر پر حد بھی جاری نہیں ہوگی۔ اگر شوہر بیوی کے اوپر الزام لگائے اور عدم شہادت کی صلاحیت شوہر کے اندر ہے، اس پر حد قذف جاری کی جائے گی، کیونکہ لعان نہ ہونے کی وجہ خود شوہر بن رہا ہے، الزام بھی لگا رہا ہے اور لعان نہ ہونے کی وجہ بھی خود ہی بن رہا ہے، اس کا غلام ہونے کی وجہ سے یا اس کے محدود فی القذف ہونے کی وجہ سے یا اس کے غیر دین والا ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر شوہر نے بیوی پر الزام لگایا زنا کا اور دونوں کے درمیان میں لعان نہیں ہو رہا ہے بیوی کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے، شوہر تو صلاحیت رکھتا ہے لعان کرنے کی لیکن بیوی کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں شوہر پر حد قذف جاری نہیں ہوگی، لعان بھی نہیں ہوگا، شوہر پر حد قذف بھی جاری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس صورت میں لعان کا نہ ہونا یہ بیوی کی طرف سے پایا جا رہا ہے، یعنی بیوی کے اندر صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے لعان نہیں کیا جا رہا ہے۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه النسائي۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا جس وقت کہ آپ نے حکم دیا تھا دو لعان کرنے والوں کو کہ وہ لعان کریں۔ حین امر المتلاعنین ان یتلاعنا، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش ہوا کہ شوہر نے بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگایا اور پھر اس کے بعد اس پر گواہ پیش نہیں کر سکا تو لعان کی نوبت آئی۔ جب وہ دونوں لعان کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے ایک تیسرے آدمی سے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ دونوں میاں بیوی لعان کر رہے ہیں، جب یہ 4 قسمیں کھا کر 5ویں قسم پر پہنچیں تو اس سے پہلے ذرا ان کو سمجھانے کی کوشش کر لینا۔ ان یضع یدہ عند الخامسۃ علی فیہ، آپ نے ایک آدمی کو یہ حکم دیا تھا کہ جب یہ دونوں لعان کرنے والے لعان کریں تو رکھ دے اپنے ہاتھ کو 5ویں قسم کے وقت اس کے منہ پر اور بتلائے ان کو انہا موجبۃ، یہ معاملے کو ختم کرنے والی قسم ہے، یعنی اس 5ویں قسم کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا اور تفریق کرا دی جائے گی۔ یہ انہا موجبۃ اللہ کی ناراضگی کو لانے والی قسم ہے۔ انہا موجبۃ، کیونکہ آدمی تو قسم کھاتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے، عورت قسم کھاتی ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر شوہر سچا ہو اور میں جھوٹی ہوں، اس لیے فرمایا وقال انہا موجبۃ، کہہ دے کہ یہ 5ویں قسم بات کو ختم کرنے والی اور اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کو لانے والی ہے۔ قبل میں بات گزر چکی ہے کہ امام کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ کیا کرے، سمجھائے، اور لعان کے دوران بھی اگر موقع ہو تو ان سے کہہ دیا جائے 5ویں قسم کھانے سے پہلے
ماقبل کی روایت میں، ماقبل میں بھی روایت گزری ہے، اس میں بھی آیا ہے کہ جب عورت 5ویں قسم پر پہنچی تو حضرات صحابہ کرام نے اس کو سمجھایا، فَتَلَكَّعَتْ وَنَكَسَتْ، جس کی وجہ سے ہٹک گئی، تھوڑی پیچھے ہٹ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے، ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ اپنے انکار سے رجوع کر لے۔ ایسے یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو مقرر کیا، تو بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ ہمارا رجلن، اس سے مراد تیسرا آدمی، تو وہ ہیں بیان کرنے والے، ایک شوہر اور ایک بیوی، آپ نے ایک تیسرے آدمی کو حکم دیا تھا، ہمارا رجلن، تیسرے آدمی کو حکم دیا تھا کہ جب 5ویں قسم پر پہنچے تو ذرا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے اور تھوڑا اس کو بتلا دے کہ بھائی دیکھو اس قسم کے بعد، 5ویں قسم کے بعد معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں ہمارا رجلن سے مراد خود ملاعن ہے، آپ نے اس آدمی کو حکم دیا جو خود لعان کر رہا تھا، ارے بھائی 4 قسم کے بعد جب 5ویں قسم پر پہنچو تو ایک دم اسی کے بھاؤ میں 5ویں قسم کھانے کے بجائے ذرا سا رک جاؤ، منہ پر ہاتھ رکھ لو تاکہ ذرا کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے، اگر جھوٹے ہو تو اپنی قسم سے رجوع کرنے کو ذرا سوچنے کا موقع مل جائے۔ بعض حضرات نے اس کے معنی اور مطلب یہ بیان کیے، امر رجلن ان یتلاعن، امر رجلن حین امر المتلاعنین ان یتلاعن ان یضع عنده عند الخامسہ۔ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت قبلت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة قبلت يا عائشة قبلت، فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءك شيطانك، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعي شيطان؟ قال نعم، قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن أعنني الله عليه حتى أسلم، رواه مسلم۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں ان کے پاس سے کہیں چلے گئے۔ دوسری روایتوں کے اندر اس کی صراحت ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات تھی، آپ علیہ السلام اس رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ان کی باری تھی۔ جب حضرت عائشہ سو گئی، یعنی جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ عائشہ سو چکی ہیں، جب تک حضرت عائشہ جاگ رہی تھی تو چونکہ وہ ان کا وقت تھا، باری کا دن تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ لیٹے رہے۔ جب وہ محسوس ہوا کہ عائشہ سو گئی ہیں تو ان کے سونے کے بعد ان کا حق ختم ہو گیا، یعنی اب ان کو ضرورت نہیں رہی، شوہر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی کی سو گئی، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس 15 شعبان کی رات میں جنت البقیع قبرستان جانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام 15 شعبان کی رات میں بقیع تشریف لے گئے ہیں، اس لیے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں قبرستان جانا مستحب ہے، لیکن آپ علیہ السلام اپنی پوری حیات میں ایک ہی مرتبہ تشریف لے گئے ہیں 15 شعبان کی رات میں، اس لیے حضرات فقہاء کرام یہ بھی لکھتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ کبھی چلا جائے کبھی چھوڑ دے، جانے کو لازمی نہ سمجھے جیسے کہ آج کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کی اس وقت تک تکمیل نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ آدمی قبرستان میں 1-8 گھنٹہ لگا کر نہ آ جائے، ایسا لازمی نہیں، موقع ہو تو چلا جائے، نہ موقع ہو بچ جائے۔ اگر کئی سال سے جا رہا ہے تو 1 سال چھوڑ دے، کبھی چلا گیا کبھی رہنے دیا، کبھی چلا گیا کبھی رہنے دیا، 1 سال چلے گئے تو اگلے سال چھوڑ دیا، اگلے سال پچھلے سال نہیں گئے تھے تو اس سال چلے جائیں۔ حضور پاک علیہ السلام سے اپنی حیات مبارکہ میں اس ایک رات میں جانا ثابت ہے، اس لیے افضل مستحب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کبھی چلا جائے کبھی رہنے۔ لوگوں نے جو اس کو لازمی اور ضروری سمجھ لیا، باقاعدہ چراغاں ہونے لگے، بجلیاں لگنے لگی، اس سے بھی بڑھ کر موم بتیاں جلائی جانے لگی، غیروں کے دیوالی کے طریقے پر ہمارے قبرستان میں موم بتیاں جلنے لگی، جیسے غیروں کا تہوار ہے دیوالی کا،
اور وہ اس دیوالی کی رات میں اپنے گھروں میں موم بتیاں جلاتے ہیں، دروازوں میں موم بتیاں جلاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات میں دولت کی دیوی آتی ہے، جہاں اندھیرا نہیں ہوتا وہاں نہیں جاتی، جہاں روشنی ہوتی ہے وہیں رک جاتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے. مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری باتیں انہی میں سے آئی ہوئی ہیں. یہ ایک بات بھی وہیں سے آئی ہوئی ہے، چراغا کرنا قبرستانوں کے اندر. ارے بھائی قبرستان میں چراغا کرنے کی کیا ضرورت؟ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں تمہارے اندھیرا کرنے سے اگر وہ نیک تھا تو تمہارے اندھیرے سے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، اور اگر وہ فاجر اور فاسق تھا تو تمہارے 1000 بلب لگانے کے باوجود اس کی قبر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی. تم باہر جتنی چاہے روشنی کر لو قبر میں روشنی نہیں ہو سکتی. تم باہر جتنا چاہے اندھیرا رکھ لو قبر کے اندر اندھیرا نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے ساتھ اپنے اعمال کی روشنی لے کر گیا ہوا ہے. ہاں بقدر ضرورت ہر قبرستان میں روشنی ہوتی ہے، بقدر ضرورت تو ہر قبرستان میں روشنی ہوتی ہے، لیکن خاص طور سے 15 شعبان کی راتوں میں جو ہونے لگا یہ بالکل خلاف شرع ہے، غیروں کی مشابہت ہے. اس لیے اپنے اپنے علاقوں میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ 15 شعبان کی رات میں کسی طرح کا کوئی چراغا نہ ہونے پائے، نہ گھروں میں، نہ سڑکوں میں، گلیوں میں، اور نہ قبرستان میں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقیع تشریف لے کر گئے، بقیع الغرقد قبرستان، مردوں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، نہ کہ وہاں گھومنے کے لیے، میلہ لگانے کے لیے. تو دوسری روایتوں کے اندر بات اس پر چلی کہ دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات تھی. آپ علیہ السلام بقیع تشریف لے گئے. حضرت عائشہ اس وقت تک سوئی نہیں تھی، سونے کو ہو رہی تھی. اللہ کے نبی کو یہ محسوس ہوا کہ وہ سو چکی ہے. جب اللہ کے نبی باہر نکلے حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور اہلیہ محترمہ کے ہاتھ تشریف لے جا رہے ہیں. یہ خیال ہوا. تو یہ خیال آتے ہی ان کی طبیعت کے اندر ایک طرح کا تغیر پیدا ہوا جس کو انہوں نے غیرت سمجھا. تو اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے نکلی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں. آپ علیہ السلام بقیع تشریف لے گئے، مسجد نبوی کے سامنے ہے بقیع قبرستان. آپ وہاں تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی تو جا کر دیکھا کہ آپ تو بقیع قبرستان میں چلے گئے. بڑا خیال ہوا اپنے اوپر. پھر یہ سوچ کر کہ اب اللہ کے نبی یہاں سے سیدھے گھر واپس آئیں گے تو پھر تیز تیز واپس ہوئی، دوڑتی ہوئی آئی تقریباً. تو دوڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی تھوڑی سی دیر کے لیے گئے، 5-10 منٹ آپ نے وہاں پر ایثار ثواب کیا، پڑھا، دعائے مغفرت کی، واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ دوڑ کر آئی ہوئی تھی اس لیے ان کا سینہ ذرا تیز تیز چل رہا تھا، سانس کی آواز ہو رہی تھی. آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ عائشہ کو میرے بارے میں شاید کسی طرح کی کوئی غلط فہمی ہوئی، اس لیے شاید وہ مجھ کو دیکھنے کے لیے آئی، اس لیے اس کا سانس پھول رہا ہے. روایت کے اندر اسی کو بیان کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں خرج من عندها لیلا، ایک رات میرے پاس سے نکلے. قال فغرت علیہ، مجھے غیرت آئی، مجھے خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں. فغرت علیہ فجاء، چنانچہ تفسیر ہو میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی قبرستان تک، پھر واپس تیز تیز دوڑتے ہوئے آئی تو سینہ سانس پھولنے لگا، آواز ہونے لگی. آ کر لیٹ تو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے. آ کر جب حضرت عائشہ کے برابر میں لیٹے تو حضرت عائشہ کا سانس تیز تیز چل رہا تھا. تو سونے والے آدمی کا تو نہیں چلتا. تو آپ سمجھے اس سے. آپ نے فرمایا فجاء فرآ ما اصنع، آپ آئے، آپ نے آ کر وہ دیکھا جو میں نے کیا، یعنی میرے سانس کا تیز تیز چلنا، میرے حالت کا تغیر. فقال ما لك يا عائشہ اغرتی، ارے بھائی عائشہ کیا ہوا، کسی طرح کی کوئی غیرت پیدا ہو گئی تھی کیا؟ میرے نکل کر جانے کی وجہ سے کیا تم نے کچھ اور سوچ لیا تھا؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلي، عرض کیا یا رسول اللہ میری جیسی
کو آپ جیسے پر کیوں غیرت نہیں آئے گی؟ میں آپ کی محبوب بیوی اور میری اتنی ساری سوگنیں موجود، پھر آپ جیسے شوہر جن کا مثل دنیا کے اندر موجود نہیں، تو پھر میری جیسی یعنی جس کی سوگنیں موجود آپ جیسے کامل شوہر کے اوپر کیوں غیرت نہیں کرے گی؟ اس کو تو بالکل غیرت آئے گی جب آپ اس کے پاس سے اٹھ کر جائیں گے۔ یہ عرض کیا حضرت عائشہ نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءک شیطان۔ ارے بھائی عائشہ بات تو یہ کہ تمہارے پاس تو تمہارا شیطان آ گیا تھا۔ لقد جاءک شیطان، بھائی تمہارے پاس تو تمہارا شیطان آیا۔ گویا کہ شیطان نے آ کر تم کو وسوسے میں اور غلط فہمی میں ڈالا۔ اب اس سے پچھلی روایت کی تھوڑی تفصیل ہو گئی۔ پچھلی ایک روایت گزری ہے بھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض غیرتیں وہ ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، بعض غیرتیں وہ ہیں جو اللہ کو مبغوض یعنی ناپسند ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی اس غیرت کو، عائشہ فرماتی ہے غیرت علی، مجھے غیرت پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرما کر لقد جاءک شیطان، یہ فرما دیا کہ عائشہ تمہیں جو غیرت پیدا ہوئی وہ غیرت اللہ کو محبوب نہیں ہے، بلکہ تمہاری یہ غیرت غیر موضع میں ہے۔ غیرت تو وہاں کی جاتی ہے جہاں غیرت کا کوئی قرینہ کوئی علامت ہو، وہاں تو آدمی غیرت کرے۔ تمہیں میرے اوپر کیسے غیرت پیدا ہو گئی جبکہ ایسا کوئی قرینہ بھی نہیں موجود تھا کہ جس سے تمہیں کسی طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی میرے بارے میں؟ اس لیے فرمایا لقد جاءک شیطان۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی، باب چل رہا ہے باب اللعان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت کو باب اللعان کے اندر کیوں لے کر آئے، اس کا کیا تعلق؟ تو ایک تعلق تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے اس روایت میں گویا کہ عملی طور پر، پچھلی روایت کے اندر تو قولی بتلایا گیا تھا کہ بھائی بعض غیرتیں اللہ کو محبوب، بعض غیرتیں اللہ کو مقبول۔ اس روایت کے اندر گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملی طور پر بتلایا کہ دیکھو یہ والی غیرت ایسی ہے جو اللہ کو محبوب نہیں ہے، بلکہ یہ غیرت اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ یہ اپنے مقام اور اپنے محل میں نہیں پائی جا رہی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ باب اللعان سے اس کی مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لعان کا مطلب ہے شوہر کا بیوی کے اوپر تہمت لگانا۔ اب تہمت لگانے کے اندر مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، تو اگر شوہر بیوی سے یوں کہہ دے تیرے پاس تو شیطان آتا ہے، تو کیا اس کو بھی زنا کی تہمت قرار دیا جا سکتا ہے؟ بھائی اگر یوں کہا جائے تیرے پاس تو فلاں آدمی آتا ہے تو وہ تو تہمت ہو گئی، وہ تو زنا کا الزام ہوا۔ لیکن اگر یوں کہا جائے کہ تیرے پاس تو شیطان آیا، تو کیا یہ جملہ تہمت کا قرار پائے گا؟ یہ روایت لا کر مصنف نے بتلا دیا کہ یہ جملہ تہمت کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ تہمت کا جملہ ہوتا جس کی وجہ سے لعان لازم ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے۔ آپ کا یہ فرمانا لقد جاءک شیطان، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا ہے، معلوم ہوا کہ اس جملے سے لعان واجب نہیں ہوگا۔ قالت یا رسول اللہ امعی شیطان، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آپ کی اتنی چہیتی بیوی، ہر وقت آپ کی خدمت میں، ہر وقت آپ کے ساتھ، کیا میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ قال نعم، ارشاد فرمایا بالکل۔ آگے بڑھ کر عرض کیا قلت ومعک یا رسول اللہ، اللہ رب العزت حضرات صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے، انہوں نے دین جو امت تک پہنچایا ہے وہ سوال کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال و جواب، آپ علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی، صحابہ نے اس کے اوپر اس سے بڑھ کر کوئی سوال کر دیا جس سے مزید علم کی بات حاصل ہوگی۔
حضرت عائشہ نے فوراً عرض کیا وَمَعَكَ يَا رسول اللہ قَالَ نَعَمْ، ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے وَلَكِنْ أَعَانَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ یا حَتَّى أَسْلَمُ۔ باب النظر إلى المخطوبہ کے اندر یہ روایت گزر چکی ہے، وہاں بتلایا جا چکا ہے کہ یا تو یہ اسلمو ہے تو پھر تو یہ ثلاثی سے ہے اور اس کو واحد متکلم کا صیغہ قرار دیا جائے جس کے معنی محفوظ ہونا، یا پھر اس کو ماضی کا صیغہ قرار دیا جائے باب اسلام یعنی باب افعال سے، اور پھر اس کے دو معنی کیے گئے، اسلم یسلم اسلام بمعنی مسلمان ہو جانا، یا اسلم یسلم اسلام بمعنی مطیع اور فرما بردار بن جانا۔ یہ تینوں قول اس کے بارے میں فرمائے گئے۔ باب العدة الفصل الأول عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله والشاهد فسجدته وقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة، فأمرها أن تعرض في بيت أم شريك، ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدت عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تدعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال أما أبو الجهم فلا يدع عتاه عن عاتبه، وأما معاوية فصولوه لا مال له، إنكه أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال إنكه أسامة فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبت. وفي رواية عنها فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء رواه مسلم. وفي رواية أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا۔ باب العدت، عدت کے مسائل۔ ما قبل میں اسباب انفصال نکاح کا بیان تھا، طلاق کو بیان کیا، ایلا کو بیان کیا، زہار کو بیان کیا، لعان کو بیان کیا، خلا کو بیان کیا۔ یہ تمام اسباب انفساخ یعنی زوال نکاح ہیں، اور پھر چونکہ فسخ نکاح کا اثر پیدا ہوتا ہے اور وہ اثر عدت ہے، لہذا اسباب انفساخ کے بعد اب مصنف علیہ رحمہ عدت کے مسائل کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ فسخ نکاح کے بعد اور علیحدگی کے بعد عدت لازم ہوتی ہے، تو اس باب میں اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ عد یعد باب نصر ینصر سے اس کے معنی آتے ہیں شمار کرنا، گننا۔ اصطلاح شرع کے اندر عدت کہا جاتا ہے تربص یلزم المرأة عند زوال النکاح المتأكد بالدخول او ما يقوم مقامه من الخلوة والموت۔ عدت کے معنی ہے وہ ٹھہرنا جو عورت پر لازم ہوتا ہے ایسے نکاح کے زوال کے بعد جو نکاح مؤکد ہو چکا ہو، یا تو خلوت اور جماع کے ذریعے سے یا شوہر کے انتقال کے ذریعے سے۔ اگر نکاح ہوا، نکاح کے بعد ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، میاں بیوی کے درمیان میں ابھی خلوت قائم نہیں ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی، تو عورت کے اوپر عدت لازم نہیں ہوتی۔ عدت لازم ہوتی ہے کس نکاح کے ختم ہو جانے کے بعد؟ وہ نکاح جو مؤکد ہو چکا ہو، اس کے ذریعے سے خلوت، جماع یا موت۔ جب خلوت ہو گئی تو جماع بھی ہو گیا ہوگا، اس لیے فرمایا گیا من الجماع او ما یقوم مقامہ، جماع کے قائم مقام جیسے خلوت یا شوہر کا انتقال، تو بھی ایسی صورت میں عورت کے ذمہ عدت لازم ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سب سے پہلے عدت حضرت اسماء بنت یزید ابن السکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت یزید کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسماء بنت یزید سب سے پہلی وہ عورت ہے
جن کی طلاق کے بعد اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے، والمطلقات یتربصن بانفسہن، یہ عدت سے متعلق آیات شریفہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماء بنت یزید کے طلاق کے بعد نازل فرمائی، اور سب سے پہلے عدت گزارنے والی عورت حضرت اسماء بنت یزید ابن السکن انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو اس باب کے اندر عدت کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ معتدہ یعنی وہ عورت جو عدت گزارنے والی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو معتدۃ الوفات ہوگی، یعنی معتدہ متوفی عنہا زوجہا، عدت گزارنے والی عورت یا تو عدت گزار رہی ہوگی شوہر کے انتقال کی وجہ سے، یا معتدہ طلاق ہوگی۔ دو ہی صورتیں ہیں، معتدۃ الوفات یا معتدۃ الطلاق۔ پھر اس کے بعد یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معتدہ حاملہ ہوگی یا غیر حاملہ ہوگی۔ اگر معتدہ حاملہ ہے، چاہے معتدۃ الوفات ہو چاہے معتدۃ الطلاق ہو، اگر وہ حاملہ ہے تو اس معتدہ کی عدت وضع حمل ہے۔ شوہر کا انتقال ہوا، بیوی پیٹ سے ہے، شوہر نے طلاق دی، بیوی پیٹ سے ہے، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل۔ چاہے وہ وضع حمل 1 گھنٹے میں ہو جائے، ابھی شوہر کی تدفین بھی نہیں، ایک عورت حمل سے ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی جنازہ گھر میں ہی رکھا ہے، تو انتقال کی صورت میں حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل۔ ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی کہ اگر اس کے ہاں ولادت ہو گئی، اس کی عدت بھی پوری ہو گئی۔ وضع حمل عدت ہے حاملہ کی، چاہے وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے، چاہے وہ 1 دن میں ہو جائے، چاہے 1 ہفتے میں ہو جائے، چاہے 1 مہینے میں ہو جائے، اور چاہے اس میں 7-8 مہینے لگ جائے۔ ابھی عورت کو حمل قرار پایا تھا، 2 ہی مہینے کا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب 4 مہینے 10 دن نہیں، بلکہ وضع حمل چاہے اس میں 7 مہینے لگ جائیں، چاہے اس میں 8 مہینے لگ جائیں۔ تو اگر معتدہ حاملہ ہے، چاہے وفات ہو چاہے طلاق، تو عدت وضع حمل۔ اور اگر معتدہ غیر حاملہ ہے، تو وہ مختصر کر کے بتلا، یاد رکھو گے تو یاد رہے گا۔ معتدہ کی 2 قسمیں، معتدۃ الوفات، معتدۃ الطلاق۔ پھر یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، حاملہ ہوگی یا غیر حاملہ۔ اگر حاملہ ہے تو عدت ہے وضع حمل، اور اگر غیر حاملہ ہے تو معتدۃ الوفات کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ اگر معتدہ غیر حاملہ ہے اور عدت کون سی ہے؟ وفات کی، تو عدت کتنی؟ 4 ماہ 10 دن۔ اور یہ 4 ماہ 10 دن کے اندر چاہے مہینہ 29 کا ہو جائے، چاہے مہینہ 30 دن کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ مہینوں سے عدت جب گزرے گی جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو۔ اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو عدت گزرے گی مہینوں سے، 4 مہینے 10 دن۔ اب چاہے اگلے 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ 29 کا ہو، کوئی مہینہ 30 کا ہو، چاہے چاروں مہینے 29 کے ہو جائیں، اگرچہ نہیں ہو سکتے، اور چاہے چاروں مہینے 30 کے ہو جائیں، چاہے بعض 29 کے ہوں بعض 30 کے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر شوہر کا انتقال پہلی تاریخ کے بعد یعنی 2 سے لے کر 30 کے درمیان میں کسی تاریخ میں ہوا ہے تو اب عدت وفات مہینوں سے نہیں گزرے گی، بلکہ اب اس میں دن شمار کرنے پڑیں گے، اور دن ہیں 130 دن۔ دن کتنے؟ 130۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مہینہ 29 کا کہ 30 کا، بلکہ اب تو دن گنے جائیں گے۔ اگر شوہر کا انتقال کب ہوا ہو؟ 1 تاریخ پوری گزر جانے کے بعد، اگر دوسری تاریخ شروع ہو چکی ہے اور پھر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو ایسی صورت میں عدت وفات 130 دن گن کر، اب اگر مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو رہا ہے دن میں 12 بجے 3 تاریخ میں 4 تاریخ میں، تو یہ آدھا دن عدت کا شمار ہوگا۔ اس کے بعد 129 دن گنے جائیں گے،
اور 129 یہ دن تو آدھا ہو گیا، اس کو الگ کر دیا، اب 129 دن، اب کل کتنے ہوئے 129. اب 130واں دن جو اگلا آئے گا، جب اس میں آدھا دن گزر کر دن کے 12 بجیں گی، جس وقت شوہر کا انتقال ہوا اس وقت جا کر عدت پوری ہو جائے گی. اور عدت کی ابتدا انتقال کے وقت سے ہے، عدت کی ابتدا تدفین سے نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب شوہر کی تدفین ہو جائے اس وقت سے جا کر عدت شروع ہوتی ہے، کہ نہیں، عدت تو شروع ہو جاتی ہے کب سے؟ شوہر کے انتقال سے. اسی وجہ سے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو اور بیوی کو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد پتہ چلے، سفر میں گیا ہوا تھا معلوم ہی نہیں چلا، 1 ہفتے کے بعد پتہ چلا شوہر کا تو 1 ہفتے پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو عدت کا بھی ہفتہ گزر چکا ہے. جس وقت شوہر کا انتقال اسی وقت سے عدت شروع. بہرحال اگر معتدہ غیر حاملہ ہے اور عدت وفات ہے تو کتنی ہے عدت؟ 4 مہینے 10 دن اگر انتقال پہلی تاریخ میں ہو، ورنہ 130 دن. اور اگر معتدہ طلاق ہے، غیر حاملہ معتدہ طلاق، تو وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حائضہ ہوگی یا عائسہ ہوگی. حائضہ اس عمر کی عورت کے جس کو مہینے کا خون آتا ہو. عائسہ بوڑھی عورت، یعنی اس عمر کو پہنچ گئی کہ اس کو خون آنا بند ہو گیا. وہ عمر وہ مدت بقول صاحب در مختار علامہ حسکفی رحمت اللہ علیہ کے کہ مفتہ بھی قول پر 55 سال. مفتہ بھی قول، اس کے علاوہ بھی قول ہیں، 50 کا بھی قول ہے، 60 کا بھی قول ہے، لیکن علامہ حسکفی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو مفتہ بھی قرار دیا. اور بھی بہت سے علماء نے 55 کے قول کو ہی مفتہ بھی قول قرار دیا ہے، وہی راجح ہے. تو غیر حاملہ معتدہ طلاق یا تو حائضہ ہوگی یا عائسہ. اگر حائضہ ہے تو عدت ہے 3 ہے، اور اگر عائسہ ہے تو عدت ہے 3 ماہ. قرآن نے الگ الگ آیتوں میں اس پوری تفصیل کو بیان فرمایا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان روایات کے اندر انہیں کو بیان کیا گیا الگ الگ روایتوں کے اندر. یہ پہلی روایت ابو سلمہ کی ہے جس میں انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس حضرت ضحاک ابن قیس کی بہن ہیں، ان سے عمر میں بڑی ہیں، مہاجرہ ہیں. مکہ مکرمہ سے جنہوں نے ابتدا میں ہجرت کی، حضرت فاطمہ بنت قیس بھی انہی میں شامل ہیں. بڑی عقل مند تھی حضرت فاطمہ بنت قیس، بہت عقل مند. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل شورا اگلے امیر کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے انہی کے گھر میں جمع ہوئے تھے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اہل شورا اگلے امیر کو طے کرنے کے لیے کہ اگلے امیر کون. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت بنائی تھی مشورہ کرنے کے لیے کہ میرے بعد کس کو امیر بنایا جائے، یہ جماعت طے کرے گی. تو وہ جماعت کہاں جمع ہوئی؟ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر. بہت ہوشیار، بہت عقل مند اور سمجھدار تھی. فرماتی ہیں ان ابا عمرو بن حفص، ان کے شوہر ابو عمرو، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کا نام احمد تھا، بعض حضرات نے لکھا ہے ان کا نام عبد الحمید تھا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ابو عمرو جو کنیت ہے یہی ان کا نام تھا. پہلے 2 قول پر ابو عمرو کنیت قرار پائے گی. جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کا نام احمد تھا، جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کا نام عبد الحمید تھا، اس صورت میں یہ ان کی کنیت قرار پائے گی. لیکن تیسرا قول یہ کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہی ان کا نام تھا، گویا کہ کنیت ہی نام ہے. فرماتے ہیں کہ میرے شوہر نے، ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص نے طلاق دے دی تھی. کون سی؟ طلاق البتہ، کنائے.
الفاظ کنائی سے طلاق، وہ طلاق جو معاملہ ختم کر دے۔ اگلی روایت آ رہی ہے وفی روایت ان زوجها طلقها ثلاثا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے طلقها البتہ، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے طلقها ثلاثا۔ بعض حضرات نے دونوں کے درمیان میں تطبیق دیتے ہوئے یوں کہا کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، طلقها ثلاثا، طلقها البتہ، البتہ سے مراد ختم کر دینے والی طلاق، البتہ کاٹ دینا، البتہ کے معنی کیا؟ بتۃ قطع کر دینا، کاٹ دینا، گویا کہ وہ طلاق جس نے ان دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج کو کاٹ دیا اور ختم کر دیا، اور وہ 3 طلاق ہوتی ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پہلے ان کے شوہر نے ان کو 2 مرتبہ طلاق دی، اس کو طلاق البتہ سے تعبیر کیا گیا، پھر بعد میں جانے کے بعد ان کے شوہر نے تیسری طلاق دی، جس کو پہلی 2 طلاقوں کا علم تھا اس نے طلقها البتہ کہا، جس کو تیسری طلاق کا بھی علم ہو گیا تھا اس نے طلقها ثلاثا کہا۔ شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی، وہو غائب، اور حال یہ ہے کہ شوہر غائب تھے، موجود نہیں تھے، وہو غائب، شوہر غائب تھے۔ کہاں غائب تھے؟ حضور پاک علیہ السلام نے سن 10 ہجری میں انتقال سے، وفات سے کچھ عرصہ قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے بعض علاقوں میں بھیجا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت خالد کو واپس بلا لیا، حضرت علی کو بھیجا۔ حجۃ الوداع سے پہلے کا واقعہ ہے، حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی کے ساتھ یہ بھی گئے ابو عمرو۔ حضرت علی یمن سے ہی مکہ مکرمہ پہنچے تھے حجۃ الوداع میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مکہ مکرمہ پہنچے، اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے حج کی ادائیگی کے لیے، حضرت علی وہاں سے آئے حج کی ادائیگی کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ، تو یہ ابو عمرو حضرت علی کے ساتھ یمن گئے، وہو غائب۔ لیکن دوسری روایت اس کے خلاف ہے، اس میں تو ہے کہ انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں بیوی کو طلاق دی، یعنی جہاں تھے وہاں سے کہلوایا، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی اس کے اندر یہ آتا ہے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد یمن گئے، پہلے طلاق دی اور پھر اس کے بعد یمن گئے۔ بعض حضرات نے دونوں میں تو یہ ترتیب دی، طلاق تو مدینہ منورہ ہی میں دے گی تھی لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، طلقها بالمدینہ ولم یظہر امر الطلاق حتی ذهب الى الیمن، طلاق تو دینی تھی مدینہ منورہ میں لیکن اس کا ظہور کب ہوا؟ ان کے یمن چلے جانے کے بعد، اس لیے لوگ یہ سمجھے کہ یمن جانے کے بعد طلاق دی ہے، طلاق تو یہیں دے کر گئے، لیکن جب یمن چلے گئے، جب انہوں نے وہاں سے کسی کو اپنا وکیل بنا کر کہا بھائی میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، تم ذرا جا کر تھوڑا سا اس کو خرچے کو دے کر آ جاؤ، جیسی روایت کے اندر آگے آ رہا ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کو وکیل بنایا گیا، جن کے علم میں آیا وہ یہ سمجھے کہ وہاں سے طلاق بھیج رہے ہیں۔ بعض حضرات نے دونوں میں جمع یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 2 طلاق دے دی تھی، تیسری طلاق یمن جا کر، اس لیے کہہ دیا گیا وہو غائب، پہلی 2 طلاق مدینے میں دی، پھر اس کے بعد ان کا سفر ہو گیا، یمن چلے گئے، یمن جانے کے بعد تیسری طلاق، اس لیے اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے وہو غائب۔ فارسل الیہا، تو بھیجا حضرت فاطمہ کی طرف ابو عمرو کے وکیل، یہاں تو مفرد کا لفظ ہے اور ان وکیل کا نام ہے عیاش ابن ابی ربیعہ، عیاش ابن ابی ربیعہ، عیاش سے اردو والا عیاش میں سمجھ لے نا، سمجھے، یہ عربی کا عیاش ہے، اردو کے عیاش کے معنی تو بہت خراب ہیں، عربی کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو اردو میں ان کے معنی کچھ ہوتے ہیں، عربی میں ان کے معنی کچھ ہیں۔
ہمارے عرف میں ان کے معنی بھی چھوڑ لیے جاتے ہیں، لیکن عربی کے اعتبار سے اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ عیاش عیش سے ہے، تو ان وکیل کا نام بعض حضرات نے عیاش ابن ابی ربیعہ لکھا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے دو لوگوں کو منتخب کیا تھا، مقرر دو لوگوں کو وکیل بنایا تھا، ایک تو یہی عیاش ابن ابی ربیعہ اور دوسرے حارث ابن ہشام، یہ دو لوگوں کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا تھا۔ تو وکیلوں نے ان کے پاس جو بھیجا تھوڑا سا خرچے کے لیے 5 سا کے قریب، بعض روایت کے اندر آتا ہے محدث نے لکھا ہے 5 سا جو اور 5 سا کھجور، یہ بھیجی ان کے وکیل نے ان کے پاس۔ فسخطته، حضرت فاطمہ بنت قیس نے اس نفقے کو بہت کم سمجھا، ناراض ہو گئی۔ ارے بھائی اتنا کم، اتنا لمبا زمانہ عزت کا، کیا یہ کافی ہو جائے گا مجھے؟ ناراضگی ظاہر کی انہوں نے۔ فسخطت یعنی اس نفقے کو کم سمجھا، قبول نہیں کیا۔ فقال واللہ ما لک علینا من شیء، وکیل نے یہ کہلوایا ارے بھائی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ما لک علینا من شیء، تم اس سے زیادہ نفقے کی حقدار نہیں ہو، جو ہم نے تم کو بھیجا ہے اپنے موکل کی طرف سے تم شرعاً اس سے زیادہ کے حقدار نہیں ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ ارے بھائی میرے پاس تو ان کا اتنا ہی رکھا ہوا تھا، وہی میں نے آپ کو بھیج دیا، میرے پاس ان کا اتنا ہی سامان رکھا ہوا تھا۔ ما لک علینا من شیء، نہیں ہے آپ کے لیے ہمارے اوپر اس کے علاوہ کچھ اور، یعنی میرے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں، تو اس سے زیادہ کیا بھیجوں تمہارے پاس؟ یہ جواب دیا۔ فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوئی اللہ کے نبی کی خدمت میں اور اس سارے واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا لیس لکی نفقۃ، ارے بھائی تمہارے لیے کوئی نفقہ نہیں، یا آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا کوئی نفقہ نہیں۔ مسئلہ آیا کیا معتدہ نفقے کی حقدار نہیں؟ حضرت فاطمہ بنت قیس معتدہ ہیں، معتدہ طلاق، کیا معتدہ طلاق کی نفقے کی حقدار نہیں؟ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ معتدۃ الوفات کو نفقے کی حقدار نہیں، جو عورت وفات کی عدت گزار رہی ہے اس کا نفقہ نہیں، کہ کیوں؟ جس پر نفقہ ہے بیچارہ وہی دنیا سے جا چکا ہے، تو نفقہ کون دے گا؟ جس کے اوپر بحیثیت شوہر نفقہ واجب تھا اور یہ عدت اسی کے نکاح کے ختم ہونے کا اثر ہے، تو وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، لہذا معتدہ وفات کا نفقہ نہیں ہے۔ اسی لیے بالاتفاق عدت کے زمانے میں معتدہ وفات کو اگر اس کے پاس خرچہ موجود نہیں ہے تو دن میں جا کر کمانے کی اجازت ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ معتدہ وفات کا خرچہ اس کے باپ، بھائی، چچا، تایا یہ لوگ اٹھانے، اولاد، لیکن اگر وہ منع کرنے ہم نہیں دیتے تو معتدۃ الوفات اپنے خرچے کے لیے دن میں جا کر کمائی وغیرہ جو کرنا چاہے کر سکتی، رات کا کچھ وقت بھی گزار سکتی ہے، مسئلہ آگے آ رہا ہے اگلی روایت کے اندر۔ بہرحال معتدۃ الوفات کا نفقہ واجب نہیں بالاتفاق۔ آگے جب ایک ہی معتدہ بچی، کون سی؟ معتدہ طلاق۔ معتدہ طلاق اگر حاملہ ہے بالاتفاق اس کا نفقہ واجب ہے، بالاتفاق۔ معتدہ طلاق اگر حاملہ ہے تو بالاتفاق اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ اب آگے ایک معتدہ بچی، کون سی؟ معتدہ طلاق غیر حاملہ۔ اب معتدہ طلاق غیر حاملہ کی دو قسمیں ہوں گی، معتدہ طلاق مطلقہ ثلاثہ، بائنہ اور مطلقہ رجعیہ۔ وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی وہ عدت کر رہی ہے، یا وہ عورت جس کو طلاق بائن میں طلاق ثلاثہ بھی آ گئی
کیونکہ بائن کا مطلب نکاح کو ختم کرنے والی طلاق، اس میں طلاق ثلاثہ بھی آ گئی. مطلقہ رجعیہ، مطلقہ بائنہ. مطلقہ رجعیہ کا نفقہ بھی بالاتفاق واجب. ایک معتدہ کا نفقہ بالاتفاق نہیں، معتدۃ الوفات. دو معتدہ کا نفقہ بالاتفاق واجب، معتدہ رجعیہ اور معتدہ طلاق حاملہ. اب چاہے وہ طلاق رجعی دی ہوئی ہو، چاہے طلاق ثلاثہ اور بائنہ دی ہوئی ہو، حاملہ ہے نفقہ واجب. اب لے دے کہ صرف ایک بچتی ہے، مطلقہ رجعی، مطلقہ بائنہ غیر حاملہ. اس میں اختلاف ہے. بس یہ نہیں کہ ساری معتدہ کے اندر اختلاف ہے، ہوئی صرف معتدہ کی ایک قسم میں اختلاف ہے، اور وہ کیا؟ مطلقہ بائنہ غیر حاملہ. باقی کے اندر جو بھی حکم ہے وہ اتفاقی ہے، یا تو بالاتفاق نفقہ یا بالاتفاق نفقہ نہیں. اس روایت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے نفقہ نہیں ہے. اور مطلقہ کون سی ہیں؟ ایک روایت کے اندر لفظ بائنہ ہے، ایک روایت کے اندر ثلاثہ ہے، دونوں ایک ہی ہیں. اس میں اختلاف ہوا. امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، ان حضرات کا مذہب یہ ہے مطلقہ بائنہ کے لیے نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے، نہ شوہر کے ذمے عدت گزارنے کے لیے اس کو مکان دینا لازم، نہ اس کو نفقہ دینا لازم. یہ تو امام احمد ائمہ اربعہ میں سے امام احمد کا مذہب. امام ابو حنیفہ کا مذہب اس کے بالکل برعکس. فرماتے ہیں مطلقہ بائنہ کے لیے نفقہ بھی ہے، سکنا بھی ہے. دونوں باتیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں. جمہور علماء درمیان کی رائے چلے، شافعیہ اور حنابلہ، شافعیہ اور مالکیہ. انہوں نے کیا کہا؟ مطلقہ بائنہ کے لیے سکنا تو ہے لیکن نفقہ نہیں ہے. یہ حضرات ہیں جمہور علماء، مالکیہ اور شافعیہ اور دیگر حضرات کا مذہب. حضرت فاطمہ بنت قیس کی اس روایت سے امام احمد ابن حنبل نے استدلال کیا. استدلال اس معنی کر ہے، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس لکی نفقۃ، اور پھر اگلا جملہ ہے فَأَمَرَهَا أَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيك ثُمَّ قال اعتدی عند ابن ام مکتوم. نفقے کا انکار فرمایا اور عدت گزارنے کے لیے کہاں بھیجا؟ حضرت ام شریک یا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر. شوہر کے گھر عدت نہیں گزروائی. معلوم ہوا کہ مطلقہ نہ سکنا کی حقدار، اللہ کے نبی ان کو کہیں اور عدت گزروا رہے ہیں، نہ مطلقہ نفقے کے حقدار، اللہ کے نبی صراحتاً منع فرما رہے ہیں. اس روایت سے استدلال کیا ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا قرآن پاک کی آیت سے. وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں تو اگرچہ دونوں کی نفی کر دی گئی، لیکن چونکہ قرآن پاک سے سکنا کا ثبوت ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ٹھہراؤ ان بیویوں کو جہاں تم رہتے ہو، وہیں رکھو جہاں تم رکھتے ہو، اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر. چونکہ قرآن صراحتاً سکنا کا حکم دے رہا ہے، اس روایت سے اگرچہ دونوں کی نفی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ قرآن نے سکنا کو کہا ہے اس لیے عورت سکنا کی حقدار ہوگی. اور چونکہ حدیث کے اندر نفقے کی نفی کر دی گئی، اس لیے نفقے کی نفی اپنی جگہ برقرار رہے گی. یہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں. حضرات حنفیہ نے قرآن کی آیت سے ہی استدلال کیا. حضرات حنفیہ فرماتے ہیں یہی جو آیت ہے وَاسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی قراءت ہے وَاسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ. اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ،
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من وجدکم سے پہلے ہے وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو ٹھہراؤ اور ان کے اوپر خرچ کرو اپنی طاقت کے بقدر۔ حنفیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی قرات تو یہ ہے، اور یہ نہیں کہ یوں کہا جائے کہ وہ قرات منسوخ ہو گئی، بلکہ اس کو محمول کیا گیا ہے اختلاف قرات کے اوپر۔ ایک تو حنفیہ فرماتے ہیں، دوسری بات حنفیہ فرماتے ہیں حضرت ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، چلیے عورت سکنا کی تو حقدار جیسے جمہور علماء کہتے ہیں، لیکن کہیں کی حقدار نہیں، نفقے کی حقدار نہیں۔ حضرت کیا آپ اس کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مطلقہ کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں بغیر ضرورت کے۔ جب آپ نے اس کو پابند کر دیا کہ شوہر جہاں ٹھہرائے گا وہاں ٹھہرو گی، ابھی کھائے گی کہاں سے؟ معتدۃ الوفات کو تو اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس کا نفقہ نہیں ہے کسی کے اوپر جائے کمائے، سکنا بھی نہیں نفقہ بھی نہیں، لیکن یہ کہاں سے کھائے گی؟ اور قاعدہ یہ ہے محبوس کا نفقہ حابس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی آدمی کو جیل میں بند کر دیا جائے تو اس کی 2 وقت کی روٹی کا انتظام کس کے ذمہ؟ حکومت کے۔ حکومت نے قانون کے تحت اس کو جیل میں ڈالا ہے تو 2 وقت کی روٹی کون دے گا؟ اس لیے بہت سے مجرم کیا کہتے ہیں، اجی جان بوجھ کے جیل دیا کیونکہ روٹی کا کوئی نظم ہی نہیں تھا، وہاں کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو مل جاتی۔ ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں جرم تو کچھ نہیں تھا، اور جرم ایسا بھی نہیں تھا کہ میں جیل جاتا، لیکن میں نے زبردستی جا کر اپنا جرم قبول کیا تھانے میں جا کر، تاکہ مجھے پکڑ کر کیا کریں، تھانے میں بند کر دیں، جیل میں ڈال دیں، تو 2 وقت کی روٹی تو ملے گی۔ تو محبوس کا نفقہ حابس پر لازم۔ یہاں عورت کس کے حق کی وجہ سے محبوس ہے؟ شوہر، کیونکہ عدت طلاق کا اثر، عورت شوہر کے حق میں محبوس ہے، لہذا عورت کا نفقہ بھی کس پر آئے گا؟ شوہر کے اوپر آئے گا۔ رہی یہ روایت جس سے امام احمد بن حنبل نے استدلال کیا، حضرات حنفیہ فرماتے ہیں اس روایت کا جواب تو خود آگے آ رہا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ ایک باب قائم کیا حضرت فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد، پھر اگلا باب قائم کیا امام ابو داؤد نے، باب من انکر ذالک علی فاطمہ بنت قیس۔ یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے فاطمہ بنت قیس کی روایت پر رد کیا ہے، اور پھر اس کے تحت ایک روایت کو نقل کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، لا ندع کتاب ربنا ولا سنت نبینا بقول امرأة لا ندری ام حفظت ام نسیت۔ ہم ایک عورت کی وجہ سے اللہ کے قرآن نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی ہم کو معلوم نہیں کہ اس کو بیچاری کو عورت کو یاد بھی رہا اللہ کے نبی کا فرمایا ہوا کہ بھول گئی۔ یہ روایت نقل کی، اور پھر آگے حضرت عمر فاروق نے فرمایا لہن نفقۃ والسکنا، معتدہ کو کیا ملے گا؟ نفقہ اور سکنا دونوں ملے گا۔ دوسری روایت نقل کی اس باب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ بنت قیس کے اوپر سخت رد فرمایا کرتی۔ فاطمہ بنت قیس جب اپنی روایت نقل کرتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر سخت رد فرمایا کرتی اور ان کے اوپر عیب لگاتی۔ تیسری بات امام ابو داؤد نے تو نقل نہیں کی، لیکن دیگر محدثین نے نقل کی، حضرت فاطمہ کا اگلا نکاح ہوا تھا حضرت اسامہ ابن زید سے، روایت کے اندر آ رہا ہے، خود حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں نقل کیا گیا، حضرت فاطمہ بنت قیس نے جب اپنی یہ روایت کہ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے مجھے نفقہ اور سکنا دینے سے منع فرما دیا تھا، تو محدثین نے لکھا ہے حضرت اسامہ ابن زید کے ہاتھ میں اس وقت جو چیز تھی اس سے میں آ کر حضرت فاطمہ کے کھینچ کر ماری کہ تم جھوٹ بولتی ہو۔ حنفیہ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام ہی ان کی اس روایت کو رد کر رہے ہیں
فاطمہ بنت قیس کی روایت کو صحابہ رد کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرما رہے ہیں لا ندعو کتاب ربنا وسنت نبینا بقول امرأة. صحابہ موجود ہیں اور حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں ہم ایک عورت کی بات کو قبول نہیں کریں گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں. اور صحابہ کرام اس کو خاموش رہ کر قبول کر رہے ہیں. حضرت عمر کے جواب میں کسی نے کوئی رد نہیں کیا. کسی نے یوں نہیں کہا کہ نہیں کہ میں نے بھی سنا ہے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے کہ معتدہ کو نفقہ نہیں ملے گا. کسی نے بھی نہیں کہا. تو معلوم ہوا کہ اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہو گیا. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں لکھا ہے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قبیلہ بنو مخزوم کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر یہ فاطمہ بنت قیس کا واقعہ نقل کیا. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پورا وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا ہوا تھا. اس وقت میں سے کوئی بھی اس واقعے کو نقل نہیں کرتا کہ آپ پورا وقت بھول گیا. وہ وقت آیا اس نے فاطمہ بنت قیس کے واقعے کے آگے کے جملوں کو تو نقل کیا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ کوئی نقل نہیں کرتا کہ تمہارے لیے نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے. کیا پورا وقت بھول گیا؟ کسی کو بھی یاد نہیں رہا کہ اللہ کے نبی نے معتدہ کے لیے نفقہ اور سکنا کا انکار کیا. اور یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب بھول جائیں اور کوئی بھی نقل کرنے والا نہ رہے؟ اس لیے حضرات حنفیہ اس کے قائل ہیں کہ معتدہ مطلقہ بائنہ ثلاثہ غیر حاملہ نفقے کی بھی حقدار سکنے کی بھی حقدار. فرماتی ہیں فقال لیس لکی نفقۃ. آپ نے فرمایا تمہارے لیے کوئی اور نفقہ نہیں. حنفیہ نے اس کو ایک جواب بھی قرار دیا. فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کا ایک اور جواب قرار دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام جو یہ فرما رہے ہیں لیس لکی نفقۃ یہ زیادتی کا انکار نفی فرما رہے ہیں. فاطمہ بنت قیس کو وکیل نے کچھ نفقہ بھیجا. فاطمہ بنت قیس نے مطالبہ کس کا کیا؟ زیادہ کا. اللہ کے نبی جو یہ فرما رہے ہیں لیس لکی نفقۃ یہ نفی کس کی کر رہے ہیں؟ اس زیادتی کی فرما رہے ہیں. ارے بھائی جو نفقہ آ گیا وہ تو تمہارا حق ہے. اس سے زیادہ کا جو تم مطالبہ کر رہی ہو اس کا تم کو حق نہیں. گویا کہ اس جملے کو بھی حنفیہ نے ایک جواب قرار دیا کہ لیس لکی نفقۃ کا مطلب کیا؟ جس نفقے کی زیادتی کا تم مطالبہ کر رہی ہو اس مطالبے کا تم کو حق حاصل نہیں ہے. جتنا وکیل نے تم کو دے دیا بس وہی تمہارا حق بنتا ہے. حنفیہ کی طرف سے ایک جواب یہ بھی دیا گیا فَأَمَرَهَا أَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيك. پھر آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ عدت گزار لیں ام شریک کے گھر میں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي. ارے بھائی وہ عورت تو ایسی ہے کہ وہاں میرے صحابہ آتے رہتے ہیں. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ بہت خرچ کرنے والی عورت تھی اللہ کے راستے میں. حضرت ام شریک بہت خرچ کرتی تھی اللہ کے راستے میں. صحابہ اکرام بہت کثرت سے ان کے گھر جاتے تھے. کہیں گے نہیں کبھی گھر جا کر کچھ نہ کچھ تو کھانے کو مل ہی جائے گا. تو بہت صحابہ اکرام ان کے گھر جاتے تھے. اب یہ فاطمہ بنت قیس وہاں عزت گزار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ان کو وہاں بھیج دیا تھا عزت گزارنے کے لیے. تو پھر آپ نے جب یہ دیکھا کہ بھائی وہاں تو بار بار صحابہ جاتے ہیں پر دیکھیے ضرورت پیش آتی ہے پریشانی پیش آتی ہے. آپ نے فرمایا یغشاها اصحابی. وزالی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت میں لکھا ہے بین السطور بھی لکھا ہوا ہے ای من اقاربها و اولادها. ام شریک کے گھر کون آتے رہتے ہیں؟ ان کے بچے آتے رہتے ہیں ان کے اپنے رشتہ دار. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں لکھا لا حاجت الی التخصیص. ارے بھائی لفظ اصحاب کو اولاد اور اقارب میں مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں. اس کو عام رکھا جائے کیونکہ صحابہ کرام بھی جاتے تھے ان کے گھر میں.
اس لیے یہ کہنے کے بجائے کہ ان کے بچے آتے رہتے تھے، ان کے بھائی آتے رہتے تھے، یوں کہا جائے کہ نہیں، عام طور سے صحابہ کرام ان کے گھر جاتے رہتے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اعتد بی عند ابن ام مکتوم، ارے بھائی تم عدت جو گزار لو، کہاں گزار لو؟ ابن ام مکتوم کے گھر گزار لو۔ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، نابینا آدمی ہے، تم وہاں اپنے کپڑے اتار سکتی ہو۔ کپڑے اتارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سامنے ننگی ہو سکتی ہو، کپڑے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر پردہ کرنے کی ضرورت ایک اجنبی آدمی کے سامنے ہوتی ہے تم اس کے محتاج نہیں ہوگی، ایک تو ان کے نابینا ہونے کی وجہ سے، دوسرے ان کے گھر میں اور اجنبی لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے لیے اجنبی مرد کو دیکھنا جائز۔ بعض علماء تو اسی کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء تو انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ بھی دیا گیا کہ چونکہ وہاں فتنے سے امن تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضرورت کے تحت ان کو وہاں عدت گزارنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ عندت فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت أي خرجت من العدة، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی جب تمہاری عدت پوری ہو جائے، تم عدت سے نکل آؤ، فآذنینی، خود سے نکاح مت کر لینا، پہلے آ کر مجھ کو بتلانا۔ گویا کہ یہ تعریض، ارے بھائی تمہارا ایک رشتہ ہمارے پاس بھی ہے، اس لیے عدت ختم ہو جانے کے بعد ایک نکاح میں جلدی مت کرنا، پہلے ذرا ہمیں بتلا دینا آ کر۔ یہ گویا کہ تعریض، اور عدت کے زمانے میں تعریض کی گنجائش ہے، خود قرآن نے اس کو بیان کیا۔ جو عورت معتدہ ہو اس کو صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، کیونکہ یہ عدت سابق نکاح کا اثر ہے۔ گویا کہ ابھی یہ سابق شوہر کے نکاح میں ہے، معتدہ من وجہ منکوحہ ہے، اس لیے جب تک عدت پوری نہ ہو جائے صراحتاً نکاح کا پیغام دینا شرعاً جائز نہیں، لیکن تعریض جائز ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں اس کو بیان کیا اللہ نے، تعریض کی گنجائش ہے۔ تعریض، ارے بھائی ہمارا بھی نکاح کرنے کا ارادہ ہے، آدمی کسی معتدہ کے سامنے جا کے، ایک آدمی کا ارادہ اس معتدہ سے نکاح کرنے کا ہے، اب اس کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی اور اس کو پیغام نہ دے دے، تو اس کے سامنے اس طرح کی بات کر لے، ارے بھائی ہم بھی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ارے بھائی ہم بھی سوچ رہے تھے تمہاری جیسی کوئی عورت ہو تو ہم نکاح کر لیں۔ عقل مند عورت سمجھ جائے، ایسی اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِ، ارے بھائی جب عدت پوری ہو جائے تو ذرا ہمیں خبر کر دینا، یعنی نکاح کرنے میں جلدی مت کرنا۔ قالت فلما حللت ذکرت لہ، فرماتی جب میں حلال ہو گئی یعنی عدت پوری ہو گئی، حلال ہو گئی یعنی عدت کی جو پابندیاں تھی وہ ختم ہو گئی۔ جیسے آدمی احرام سے حلال ہوتا ہے تو احرام سے حلال ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ عدت کے معنی آتے ہیں شمار کرنے کے، گننے کے۔ ایک عوامی ایک بات کی اصلاح کر رہا ہوں، عوام عدت سمجھتی ہے عدت کی پابندیوں کو۔ عوام عدت کسے سمجھتی ہے؟ عدت کی پابندی۔ اس لیے جو عورت عدت کے زمانے میں بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر نکل جائے، عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ اس کی عدت ٹوٹ گئی، لہذا سرنو عدت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں، عدت کے معنی آتے ہیں شمار کرنا، یعنی دن گننا۔ اگر وفات کی عدت ہے اور اگر طلاق کی عدت ہے تو حیض گننا، جب 3 حیض پورے ہو جائیں گے عدت پوری ہو جائے گی۔ اور یہ جو عورت باہر نہ نکلے، عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے، یہ سب کیا ہے؟ عدت کی پابندی۔ اگر ان پابندیوں کی رعایت کی جائے گی عورت عند اللہ معجور ہوگی، یعنی اجر و ثواب ملے گا، اور اگر عورت عدت کی پابندیوں کو پورا نہیں کرے گی عند اللہ محفوظ ہوگی، یعنی گناہگار، لیکن عدت تو پوری ہوگی۔ ایک عورت عدت میں بیٹھی ہوگی شوہر کے انتقال پر، شوہر کے طلاق دینے پر، لیکن باہر گھومتی پھر رہی ہے، عدت تو چل رہی ہے لیکن بلا وجہ شرعی باہر گھومنے کی وجہ سے گناہگار ہے۔ فرماتے ہیں فلما حللت، جب میں حلال ہوئی یعنی عدت کی پابندیاں ختم ہو گئی،
ذکرت لہ، میں نے آپ سے عرض کیا. 2 اور پیغام آئے ہوئے ہیں نکاح کے. ذکرت لہ ان معاویہ ابن ابی سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان جلیل القدر صحابی، ان کا بھی پیغام آیا ہوا ہے اور ابو الجہم کا بھی پیغام آیا ہوا ہے. دونوں نے اشارے کنائے میں کہہ رکھا ہے نکاح کرنے کو. میں کیا کروں؟ گویا کہ مشورہ چاہا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنے بارے میں مشورہ چاہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اما ابو الجہم فلا يدع عصاه عن عاتقه، المستشار مؤتمن، اس سے مشورہ چاہا گیا وہ کیا ہے؟ امین. لہذا سامنے والے کے مفاد کو دیکھ کر مشورہ دے، اپنا نہیں. مجھ سے اگر کوئی مشورہ چاہ رہا ہے تو میں اس کا مفاد مد نظر رکھوں، اپنا نہیں. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کے بارے میں صاف بات ارشاد فرمائی. اما ابو الجہم، ابو الجہم کے بارے میں تم نے کہا فلا يدع عصاه عن عاتقه، ارے بھائی وہ تو کبھی بھی اپنے کندھے سے لکڑی ہٹاتا ہی نہیں، ہر وقت کندھے پر لاٹھی رکھی رہتی ہے. 2 مطلب بیان کیے گئے. ہر وقت کندھے پر لاٹھی یعنی غصہ ور بہت ہے، جہاں غصہ آیا کوئی بات مزاج کے خلاف ہوئی مارنے پیٹنے لگتا ہے. چنانچہ اگلی روایت کے اندر آتا ہے فاما ابو الجہم فرجل ضراب للنساء، ارے بھائی بیویوں کو بہت مارتا ہے، دیکھ لو. ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا. دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا واما ابو الجہم فلا يدع عصاه عن عاتقه، ہر وقت کندھے پر لاٹھی رکھے رہتا ہے یعنی 24 گھنٹے گھومتا پھرتا رہتا ہے، گھر میں ٹکتا ہی نہیں. تمہارا کیا خیال رکھے گا؟ تمہاری ضرورتوں کو کیا پورا کرے گا؟ اس کا حال تو کیا ہے؟ ڈنڈا اٹھایا کندھے پر رکھا اور نکل گیا، سارے دن باہر گھوم رہا ہے، تو تمہارا کیا خیال رکھے گا؟ یہ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا فلا يدع عصاه عن عاتقه. واما معاویہ فسعلوک، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان شروع میں بالکل محتاج تھے، فقیر اور نادار، کچھ نہیں تھا پاس. آخر میں تو بڑے مال والے ہو گئے تھے. محدثین نے لکھا ہے فسعلوک، نادار. اور بہرحال معاویہ ارے بھائی وہ تو بیچارہ محتاج آدمی ہے. لا مال لہ، یہ صفت کاشفہ ہے. سعلوک کے معنی کی وضاحت کے لیے لایا گیا لا مال لہ، صفت کاشفہ. بہرحال معاویہ فسعلوک، وہ تو محتاج، اس کے پاس کچھ مال نہیں. کسی نے لکھا ہے کان فی الابتدا، یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے یہ تو ابتدا میں ہے، ورنہ ثم صار ذا مال کثیر، پھر تو بڑے مال والے ہو گئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. بہت سے صحابہ کرام بنے. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت فقر و فاقے کے اندر رہتے تھے، کئی وقت فاقے کی حالت میں گزرتے تھے اور پھر اس کے بعد خالص ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر جب مدینہ منورہ آئے، کھانے کو کچھ نہیں. حضور پاک علیہ السلام نے جن انصاری صحابی کے ساتھ ان کا اخوت کا سلسلہ قائم فرمایا تھا، مواخات قائم فرمائی تھی، ان سے معلوم کیا مدینہ منورہ کا بازار کا راستہ بدلاؤ کہاں ہے، اور بازار جا کر ذرا سا پنیر وغیرہ لے کر اپنا تجارت شروع کی. پھر اللہ نے اتنا مال دیا، ایک بیوی کے حصے میں لاکھوں درہم اور دینار آئے. 4 بیویاں تھیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی، ہر بیوی کے حصے میں لاکھوں درہم اور دینار. اور بیوی کا حصہ 8واں ہوتا ہے جب اولاد موجود ہو، اور اسی 8ویں میں ساری بیویاں شریک ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ 8واں حصہ مستقل، اس کا 8واں حصہ مستقل نہیں، اسی 8ویں میں تینوں چاروں شریک ہوتی ہیں. تو اندازہ لگاؤ کتنا مال ہوگا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. اس لیے مالدار صحابہ میں پہلے درجے میں عبد الرحمن ابن عوف کا نام آتا ہے. تو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کا بھی ابتدا میں یہی حال تھا، فسعلوک لا مال لہ. پھر آگے آپ نے ان کو رائے دی،
جب تم نے میرے سے آ کر مشورہ کیا تو دیکھو میرے پاس بھی ایک رشتہ ہے، ان کے ہے اسامہ بن زید، اس سے نکاح کر لو، اسامہ ابن زید سے کر لو۔ اسامہ ابن زید حضرت زید ابن حارثہ کے صاحبزادے، لیکن تھے کیسے؟ بد شکل، کالے، بد شکل بھی تھے، کیونکہ والدہ محترمہ حضرت ام ایمن جن کا نام برکہ لکھا وہ حبشیہ تھی، ان کا اثر ان کے اندر آیا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل یمن کے ایمان کی فضیلت بیان فرمائی، الایمان یمانی والحکمت یمانیت، ایمان کس کا؟ یمن والوں کا، حکمت کس میں؟ یمن والوں میں۔ لیکن انہی یمن والوں میں ارتداد بھی آیا، اہل یمن میں ارتداد بھی پھیلا، اور ارتداد پھیلنے کی وجہ بعد حضرات صحابہ کرام کے روایت کی روشنی میں بعض محدثین نے کیا بیان کی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں موجود تھے، وقوف ہو گیا، غروب شمس ہو گیا۔ اب غروب شمس کے بعد میدان عرفہ سے نکلنا تھا، میدان مزدلفہ جانے کے لیے صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لے چلے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، اور آپ علیہ السلام بیٹھے، آپ اٹھ نہیں رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر اور بہت گزرا، پھر اور بہت گزرا، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت اسامہ حاضر ہوئے، حضرت اسامہ آئے۔ حضرت اسامہ کے آنے کے بعد پھر اللہ کے نبی اٹھے، پھر آپ تشریف لے کر چلے۔ تو یمن کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھ کر اچھا ان کا انتظار ہو رہا تھا، تھوڑی سی انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذرا حقارت ظاہر ہو رہی تھی۔ اہل یمن میں حضرت اسامہ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں وہ جو بعد میں جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اس کے بعد تھوڑا ارتداد پھیلا، ایسا لگتا ہے وہ ارتداد کی وجہ کیا تھی؟ وہ ان بعض اہل یمن کا حضرت اسامہ کے بارے میں تحقیری جملے کہنا، کیونکہ حضرت اسامہ اپنے والد کی طرح اللہ کے نبی کو محبوب تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اسامہ سے نکاح کر لو، ان کے ہے اسامہ ابن زید۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس کو ذرا ناگوار کا مطلب یعنی ان کو ان سے نکاح کرنا ذرا ناپسند ہوا۔ کس وجہ سے؟ ان کی شکل و صورت کی وجہ سے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس اچھی صورت کی، حضرت اسامہ ابن زید بدصورت کالے۔ آپ نے دوبارہ پھر ارشاد فرمایا فَكَرِهْتُ ثُمَّ قَالَ إِنْ كِحَيْ اسامہ۔ آپ نے بطور مشورہ دوبارہ یہی ارشاد فرمایا فَنَكَحْتُهُ۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے اس ارشاد پر میں نے حضرت اسامہ سے نکاح کر لیا۔ عمل کس پر کیا؟ نبی کے مشورے پر۔ فرماتی ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتُبِتُ۔ ارے اللہ نے بڑی خیر رکھی پھر میری زندگی میں، اللہ کے نبی کے مشورے پر نکاح کیا۔ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتُبِتُ۔ ارے میرے اوپر بڑا رش کیا جاتا تھا، اللہ نے ایسی اچھی زندگی دی۔ شکل صورت کے تو اچھے نہیں تھے لیکن میرا بڑا خیال رکھا۔ بیوی کو کیا چاہیے؟ شوہر خیال کرنے والا مل جائے۔ بیوی دال روٹی میں بھی گزارا کر لے گی اگر شوہر کی محبت مل جائے، فقر و فاقہ بھی برداشت کر لے گی اگر شوہر کا تعلق مل جائے، اور اگر شوہر کھلا رہا ہو بکرا اور مرغا لیکن اس کی محبت نہ ہو، اس کا تعلق نہ ہو، ساتھ نہ رہتا ہو، تو بیوی کے حلق سے بکرے کا گوشت بھی نہیں اترتا۔ اس لیے کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا اسامہ ابن زید، وَاغْتُبِتُ، میرے اوپر رش کیا جاتا تھا۔ میری خوشگوار ازدواجی زندگی پر اسامہ کے میرا خیال رکھنے پر، میرا شوہر میرا جتنا خیال رکھتے تھے اس کی وجہ سے عورتیں میرے اوپر رش کیا کرتی۔ وفی روایت عنہا، اور انہی سے ایک روایت کے اندر یہ ہے فَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ۔
کہ ابو جہم وہ تو کیا کرتے ہیں، عورتوں کو بڑے مارنے والے ہیں. اور ایک روایت کے اندر ہے ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دے دی تھی. وہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئی. آپ نے ارشاد فرمایا لا نفقۃ لک الا ان تکونی حاملا، ارے تمہارے لیے کوئی نفقہ نہیں الا یہ کہ تم کیا ہو، حاملہ. ہم نے بتایا معتدہ اگر حاملہ ہے تو وہ کس کی حقدار ہے، بالاتفاق نفقے کی حقدار ہے. چلو آگے بڑھو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة كانت في مكان واشف خفيف على ناحيتها ولذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تعني في النخلة وفي جواد. قالت ما لفاطمة لا تتقي الله تعني في قولها لا تبنى ولا نقمة. رواه البخاري. وعن سعيد بن المسيب قال إنما سئلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها. رواه في شرح السنة. اوپر کی روایت میں چونکہ یہ بتلایا گیا تھا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو عدت گزارنے کے لیے ام شریک اور بعد میں پھر عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر بھیجا گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ معتدہ تو عدت گزارتی ہے کہاں، شوہر کے گھر میں. حنفیہ بھی سکنا کے قائل اور شافعیہ اور مالکیہ بھی سکنا کے قائل. پھر فاطمہ بنت قیس کو شوہر کے گھر میں عدت گزروانے کے بجائے دوسرے کے گھر میں کیوں عدت گزروائی گئی؟ ان روایتوں میں اس کا جواب ہے. ایک وجہ حضرت عائشہ نے بیان کی اور دوسری وجہ حضرت سعید بن المسیب نے بیان کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان فاطمہ کانت فی مکان وحش، فاطمہ ایک بہت دور دراز کے مکان میں رہتی تھی. حضرت فاطمہ بنت قیس اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ کے بالکل کنارے پر رہتی تھی، جس کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا. اب شوہر نے طلاق دے دی، سفر میں ہیں، موجود نہیں، تنہا ان کو عدت گزارنی پڑ رہی تھی. وہاں ان کو اپنے بارے میں خطرہ محسوس ہوا. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو دوسرے گھر میں منتقل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی. حنفیہ بھی فرماتے ہیں، جمہور علماء بھی فرماتے ہیں معتدہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی الا یہ کہ اس کو اپنی ذات پر، اپنی عزت پر کسی طرح کا کوئی خطرہ محسوس ہو تو معتدہ زمانہ عدت میں منتقل ہو سکتی ہے. تو ایک وجہ تو ہم بیان فرما رہی ہیں فی مکان وحش فخیف علی ناحیتها، ان کو خوف ہوا اپنی ذات پر. فلذلک رخص لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو منتقل ہونے کی رخصت مرحمت فرمائی. تعنی فی النقلہ ای فی الانتقال، نقلہ بمعنی انتقال، منتقل ہونا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو منتقل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی. یہ ایک وجہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. اور ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی تھی ارے کیا فاطمہ اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کس بارے میں؟ تو وہ یوں کہتی ہیں کہ معتدہ کے لیے اللہ کے نبی نے میرے لیے نفقہ اور سکنا دونوں کا انکار کر دیا تھا. گویا کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ پر رد کر رہی ہیں ان کے اس جملے پر کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے نفقہ اور سکنا دونوں کا انکار فرما دیا تھا. الا تتق اللہ تعنی فی قولها لا سکنا ولا نفقہ. دوسری وجہ حضرت سعید بن المسیب نقل فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو جو منتقل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی وہ کس وجہ سے؟ ان کی بد زبانی کی وجہ سے. فاطمہ بنت قیس زبان دراز تھی، عاقلہ تو تھی، سمجھدار تو تھی، لیکن اپنی زبان پر بھی قابو نہیں تھا. زبان کی تیز تھی، جہاں ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ان کی زبان سے تیز تیز جملے نکل جاتے. تو اس گھر میں اور لوگ بھی تھے، شوہر کے بھائی وغیرہ، اس کے سسرالی رشتہ دار، احما ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے عورت کے جو سسرالی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت سعید بن المسیب انما نقلت فاطمہ لطول لسانها على احمائها، حضرت فاطمہ بنت قیس کو جو منتقل کیا گیا وہ ان کے اپنی سسرالی رشتہ داروں پر زبان درازی کی وجہ سے. طول لسان زبان درازی،
زبان درازی کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو منتقل کیا گیا۔ حضرات حنفیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ معتدہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، الا یہ کہ کوئی وجہ ہو تو پھر اس وجہ سے شرعی ضرورت کی وجہ سے معتدہ کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اس کو منتقل کر دیا جائے۔ جیسے کچھ شوہر کے ورثہ اس کو گھر سے نکال دیں، شوہر کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اب اس نے طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مکان کا کرایہ بھی دینے سے منع کر رہا ہے، اور عورت کرایہ ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ ایک عورت ہے اپنے شوہر کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتی تھی، شوہر نے طلاق دے دی، اب عدت کے زمانے کا کرایہ کون ادا کرے گا؟ شوہر، لیکن وہ تو غائب ہے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، اور عورت کے پاس اتنا موجود نہیں کہ وہ کرایہ ادا کرے۔ اب وہ یوں کہتی ہے کہ میرے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے موجود نہیں، لہٰذا میں کیا کروں، میں کہیں اور چلی جاؤں، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، تو ایسی صورت میں شریعت اس کو منتقل ہونے کی اجازت دی۔